نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ سنتوں کا مذاکرہ دوسرا سبق۔ آج ہم غسل کی سنتیں پڑھیں گے۔ غسل کی سنتیں: سب سے پہلے دونوں ہاتھ کلائیوں تک 3 بار دھوئیں، پھر بدن پر کسی جگہ ناپاکی لگی ہوئی ہو تو اس کو 3 بار پاک کریں۔ دوسرا کیا ہو گیا؟ پھر بدن پر کسی جگہ ناپاکی لگی ہوئی ہو تو اس کو 3 بار پاک کریں۔ پھر چھوٹا اور بڑا استنجا کریں۔ تیسرا نمبر کیا ہے؟ پھر چھوٹا اور بڑا استنجا کریں۔ چوتھا، اس کے بعد مصنون طریقے سے وضو کیجیے۔ چوتھا، اگر نہانے کا پانی قدموں پر جمع ہو رہا ہو تو اپنے پیروں کو نہ دھوئیں، وہاں سے ہٹنے کے بعد پھر دھو لیں۔ اب وضو کرنے کے بعد غسل کا طریقہ ہے۔ اب سب سے پہلے پانی سر پر ڈالیے۔ اب سب سے پہلے پانی سر پر ڈالیے، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، پھر بدن کو ہاتھوں سے ملیے۔ یہ بھی سنت ہے، بدن کو ہاتھوں سے ملیے۔ یہ 1 دفعہ ہوا۔ پھر دوبارہ اسی طرح سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سر پر پانی ڈالیں گے، پھر دائیں کندھے پہ ڈالیں گے، پھر بائیں کندھے پہ ڈالیں گے، پھر اس کے بعد پورے جسم پہ بہائیں گے۔ پھر تیسری بار اسی طرح کریں۔ اتنا پانی ڈالیں کہ پانی پیر سے پاؤں تک پہنچ جائے۔ یہ اب آپ کا غسل ہو گیا۔ اور جہاں پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہو تو وہاں ہاتھ سے مل کر پانی بہانے کی کوشش کریں۔ اب غسل کے بعد انسان بدن پوچھتا بھی ہے اور نہیں بھی پوچھتا، تو دونوں ہیں۔ بدن کو کپڑے سے پوچھنا یہ بھی ثابت ہے، اور نہ پوچھنا یہ بھی ثابت ہے۔ لہذا جو مناسب لگے اس طریقے میں سنت کی نیت کر لیں۔ بدن کو کپڑے سے پوچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پوچھنا بھی، لہذا جو مناسب لگے اس طریقے سے سنت کی نیت کر لیں۔ سنت: اس غسل سے ہی نماز ادا کریں، نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ نے پہلے وضو آپ کر چکے ہیں، تو یہ اسراف میں شامل ہو جائے گا۔ سنت: گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے جائیں۔ سنت: وضو کو کامل طریقے سے کرنا، تمام سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے۔ سنت: بالخصوص جس وقت وضو کرنا سردی وغیرہ کی وجہ سے ناگوار ہو تو اچھے طریقے سے وضو کرنا۔ سنت: بالخصوص جس وقت وضو کرنا سردی وغیرہ کی وجہ سے ناگوار ہو تو اچھے طریقے سے وضو کرنا۔ اب ہم سنتیں شروع کریں گے۔ وضو کی سنتیں 18 ہیں، 18 سنتیں۔ ان کو ادا کرنے سے کامل وضو ہو جائے گا۔ نمبر 1، وضو کی نیت کرنا۔ مثلاً یہ کہ میں نماز کے مباح ہونے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ وضو کی نیت کرنا، مثلاً یہ کہ میں نماز کے مباح ہونے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا، یعنی بعض روایت میں وضو کی بسم اللہ اس طرح آئی ہے: بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ اچھا، ایک بات غور سے سن لیں کہ آج کل بیت الخلاء وہ نہانے کی جگہ ایک ہی جگہ ہوتی ہے، تو پھر ایسے موقع پر واش روم میں بیت الخلاء میں بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے باہر سے پڑھ کے جائیں، باہر سے نیت کر کے جائیں، اور کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں، اسی وقت باہر بیت الخلاء سے باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ سنت ادا ہو جائے گی، ورنہ اگر اندر جا کے پڑھیں گے تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ ناپاک جگہ پر اللہ کا ذکر کرنا حرام ہے۔ اب دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک 3 بار دھونا۔ مسواک کرنا، اگر نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا، وہ تو ہونا چاہیے مسواک بھائی۔
3 بار کلی کرنا۔ نمبر 5 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6 3 بار ناک میں پانی چڑھانا۔ 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، ناک کو 3 بار ہی ناک چھنکنا، کیونکہ ناک میں کچھ جو ہے لگا ہوا ہو تو اس کو اچھی طرح صاف کرنا۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا، چاہے وہ ہاتھ ہو، چاہے چہرہ ہو، چاہے وہ جو ہے مطلب یہ کہ ناک میں پانی ڈالنا ہو یا کلی کرنا ہے، ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ اور چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا۔ اب داڑھی کا خلال جو ہے نا کرنا، ایسے کرنا سنت ہے، لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ سنت کیا ہے؟ ایسے کرنا۔ ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا، یہ ہے نا اس طرح سے یہ خلال کرنا، یہ سنت ہے۔ 1 بار تمام سر کا مسح کرنا، 1 بار تمام سر کا مسح کرنا۔ سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا۔ اعضاء وضو کو مل مل کر دھونا، اعضاء وضو کو مل مل کر دھونا۔ پے در پہ وضو کرنا، یعنی آپ کا وضو ہے اس کے بعد دوبارہ وضو کریں، یہ بھی سنت ہے۔ ترتیب بار وضو کرنا، یعنی سب سے پہلے ہاتھ دھونا، پھر اس کے بعد جس طرح سے کلی کرنا ہے نا، ناک میں پانی ڈالنا ہے، اسی طرح ہر جو ہے وضو کو طریقے سے کرنا، ترتیب بار کرنا۔ دائنی طرف سے پہلے دھونا، یعنی پہلے سیدھے ہاتھ کو دھونا ہے نا، اور سیدھے ناک میں پانی چلانے کے لیے جو وہ بھی سیدھی طرف سے بہتر ہے۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا، وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ ایک دعا اور بھی آئی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ بھی بڑی جو ہے وہ بہت حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اس پر زور دیتے تھے کہ اس کو ضرور پڑھو کہ اللہ ہم نے ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے، باطنی طور پر آپ ہمیں پاک کر دیجیے، اس کی برکت سے انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالی ہماری باطنی بھی پاکی عطا فرما دیں گے۔ 18 جس وقت وضو کرنا دل کو ناگوار ہو اس وقت بھی خوب اچھی طرح سے وضو کرنا۔ سنت جن اوقات میں نماز نفل پڑھنا مکروہ ہے، اس کے علاوہ باقی اوقات میں جب وضو کریں وضو کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھنا۔ اوقات مکروہ یہ ہیں، اوقات مکروہ یہ ہیں: صبح صادق کے بعد سے اشراق کے وقت تک، صبح صادق کے بعد سے اشراق کے وقت تک، اور زوال کے وقت، زوال کے جو ہے زوال ہوتا ہے دوپہر میں، عصر کے فرض پڑھنے کے بعد سے غروب آفتاب تک، عصر کے فرض پڑھنے کے بعد سے غروب آفتاب تک، سورج غروب ہوتے وقت، سورج غروب ہوتے وقت۔ سنت نماز دھیان لگا کے پڑھنا۔ تحیۃ الوضو کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ بس آج اتنا ہی کافی کا سبق ختم، کل انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو مسواک اور جسے آہستہ آہستہ سنتوں کا بیان انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔